سوال جو ہے ہم لوگوں سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ مجھے نہیں پتہ کہ کیوں یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو کسی فرقے سے نہیں ہوں، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، نہ دیوبند، نہ بریلوی، میں کسی فرقے سے نہیں ہوں۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے جہاں پہ فرقہ واریت کو ہم لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ لوگ جو یہ غلطی کر چکے ہیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بھی اچھا بار بار وہی لوگ کوشچن کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو جواب دے دیا کہ شیعہ نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مسلمان ہے نہیں، آپ سچ سچ بتائیں آپ شیعہ ہیں۔ پھر اگلی بات کی جاتی ہے کہ آپ جب یہ کوشچن پوچھ لو آپ اتنی اگریسو کیوں ہو جاتی ہو؟ تو جب آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے نا۔ تو ان سے پوچھا جائے اگر کہ آپ ہمیں کیوں شیعہ سمجھتے ہیں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ کی حرکتیں جو ہیں آپ کو دیکھ کے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ شیعہ ہیں، تو مطلب اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ کہلاتا ہے، ان کا دکھ دل میں رکھنا شیعہ کہلاتا ہے۔ اگر میں نے محرم میں ایک ڈی پی محرم کی لگا دی ہے، کوئی سٹیٹس لگا دی ہے، اہل بیت کی شان کو جو ہے ایکسپلین کر لیا ہے، تو میں شیعہ ہو گئی۔ اور اتفاق سے اگر میں نے بلیک کپڑے بھی پہن لیے ہیں تو یہ اگر ساری چیزیں شیعہ کیٹیگری میں فال کرتی ہیں تو آپ کی مرضی، آپ مجھے جو بھی نام دینا چاہیں، لیکن میں کسی سیکٹ سے نہیں ہوں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کے نام کے آخر میں جعفری بھی آتا ہے، آپ لوگ جعفری ہیں تو آپ، پھر ہم نے اس بات پہ نا لوگوں سے بحث نہیں کرتے، ان کو سوچنے دیتے ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے چاچو کو فون کیا، انڈیا میں ہوتے ہیں، ابو کے فرسٹ کزن ہیں، ہم نے کہا کیا انڈیا میں بھی ایسا کانسیپٹ ہے کہ سید جعفری کو وہاں پہ شیعہ سمجھا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے کہ جس کے نام کے آگے جعفری ہے وہ شیعہ ہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے شیعہ سنی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک ہی مسلمان ہوتا تھا، ایک ہی اللہ پہ بلیو رکھا جاتا تھا، ایک ہی قرآن، ایک ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، ان کے لیے بغض رکھنا میرے سے بغض رکھنے کے برابر ہے۔ تو ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کربلا کے واقعے پہ رونا نہیں آتا، ان کا دکھ نہیں آپ فیل کرتے، تو اس میں میرا فالٹ ہے، اس میں آپ کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ہمیں تو فیل ہوتا ہے، میرے خون میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ ہے، تو ہمیں تو فیل ہوگا۔ میں اگر آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں رویا کرتے تھے ان کو دیکھ کر کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اس میں آپ اتنا ڈیپ کیوں جا رہے ہو؟ کیا چیز نہیں دیکھی میں نے؟ کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو آپ کس کی بات کریں کہ میں نے کس کو نہیں دیکھا تو آپ اتنی ڈیپ نہ جایا کریں ان چیزوں میں۔ کس چیز میں ڈیپ گئی ہوں؟ یہ ایمان آپ بلیو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر آپ اللہ پہ یقین کرتے ہو تو آپ کو ان سب چیزوں پہ بلیو کرنا ہوگا کہ آپ نے کبھی قرآن اور سنت کو تفصیل سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی نہیں پڑھا، میں خود اگر مجھے کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی تو میں اس کو سرچ کرتی ہوں، اس کو باقاعدہ دیکھتی ہوں، تب جا کے بولتی ہوں۔ آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ بس پوچھنے آ جاتے ہو کہ یہ بندہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے ضرور۔ اچھا پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے نا گالیاں دیتے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے۔ تو جو شیعہ کرتے ہیں تو آپ شیعوں سے پوچھیں نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ میرے اوپر لگا کہ نہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کو تکلیف ہوگی تو یہ خود ہی بولے گی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، شیعوں کا جواب وہ خود دیں گے، سنیوں کا جواب وہ آپ کو خود دیں گے۔ آپ نے مجھ سے میرے متعلق پوچھنا ہے نا آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نہیں ہوں، پھر یہ کوشچن مجھ سے بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا میں مولانا طارق جمیل کو سنتی ہوں اور پوری دنیا ان کو سنتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک سیکٹس پہ بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ محبت بانٹنے والی بات کرتے ہیں، سب کو اکٹھا کرنے والی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی فقے پہ بات کی تو یہاں پہ عوام صرف بکھرے گی۔ مولانا طارق جمیل تو شیعہ نہیں ہے نا۔ اگر ان سے بھی کربلا کا واقعہ کبھی پورا وہ کہہ رہے ہیں میں تفصیل میں بتا ہی نہیں سکا، ان کے جذبات لے کر اگر ان کے لیے ایسے ہیں، اگر یہی بات میں کرنے لگ جاؤں نہیں یہ کیوں اتنا ایسے فیل کر رہی ہے، ضرور اس کا کوئی شیعوں سے مطلب اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ میں شیعہ نہیں ہوں تو مجھے اتنا کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں شیعہ نہیں ہوں اور شیعوں کی بات تو میں کر بھی نہیں رہی،
میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں. تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اہل بیت سے محبت کرنا یا ان کے دکھ کو فیل کرنا کوئی ایک فرقے کے ہونے کی نشانی نہیں ہے، یا بلیک کپڑے پہن لینے سے کوئی ایک مخصوص فرقہ نہیں بن جاتا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلیک کلر کو پسندیدہ کلر فرماتے تھے. ان کی پگڑی بھی بلیک تھی، وہ خاص جگہوں پہ جب جاتے تھے تو پہنتے تھے. ان کا فلیگ جو تھا وہ بھی بلیک تھا، اور وہ کہتے تھے جب بھی تم یہ کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو تم نے ان کا استقبال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا بھی کلر بلیک ہے. تو بلیک یہ نہیں ہے کہ کسی شیطان یا دجال کا کلر ہے، یہ ہم پہن سکتے ہیں، اس کو محرم میں پہننے کا ثواب بھی ہے. اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ فرقہ واریت سے بچیں. آپ خود سرچ کریں، خود اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کریں، کسی اور نے آ کے نہیں کرنا. لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں، خود آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، فرقہ واریت سے بچیں اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں اگر بن بھی نہیں سکتے. تو میں اپنی بات یہی کروں گی کہ میں بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں. اور ایسے لوگوں کو سنیں جو کسی ایک فرقے کو پروموٹ نہ کرتے ہوں، ایسے بندے کو سنیں جو بالکل ان چیزوں سے بری و ذمہ ہو. مولانا طارق جمیل اچھے ہیں، ان کو سن لیں. میں جس کو سنتی ہوں میں اپنا بتا رہی ہوں، میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنتی ہوں، مولانا طارق جمیل کو سنتی ہوں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو وہ بہت اچھا نیک کام کر رہے ہیں ان کو سنتی ہوں. باقی میں دیکھوں گی اور کون کون سے ہیں جس کا مجھے نہیں پتہ. ابھی تک جس کا مجھے پتہ تھا میں نے ان کی بات کی ہے. یہ جو سب سے ہمارا کام خراب کرتے نا ہمارے معاشرے میں، یہ وہ مولوی ہیں جو صرف ایک فرقے کی بات کرتے ہیں، اپنی جو ہے مخصوص حدیث یا کورس کو اٹھا کے وہ غلط طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے، باقی فرقوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں وہ لوگ، ایسے لوگوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، نہ کہ کسی اور نے آ کے کرنی ہے. تو اسی لیے آپ فرقہ واریت سے بچیں، کسی ایک فرقے کو پروموٹ نہ کریں، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہی کہیں کہ ہم صرف ایک مسلمان ہیں. صحیح غلط کا آپ نے خود جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. ایک چیز اور جو میں کہنا بھول گئی تھی وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے نا تو آپ ابھی سے جس بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، آپ ابھی سے جو ہے محرم کے جتنے ڈیز چل رہے ہیں آپ اپنی محرم والی ڈی پی لگا لیں، امام حسن اور حسین کی 2-3 اسٹیٹس لگا لیں. ہیں تو سب کے ہی نا، ویسے لگا لیں. اگر نہیں لگاتے تو تھوڑے بہت بیانات اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. آپ کو فوراً جو ہے لوگوں کے میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ شیعہ ہیں. مطلب کیا امام حسن اور حسین جو ہیں وہ صرف شیعوں کی ہی ہیں، ہمارے کچھ نہیں لگتے؟ تو یہ ذرا آپ تجربہ کر کے دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا.